بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے صلاۃ التسبیح تسبیح کی نماز کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، تم کل کس کام کو آئی تھیں؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں۔ میں نے عرض کیا، حضور چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پر بھی نشان پڑ گیا، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہتمام اور فضیلت کی وجہ سے ایک خاص نماز کی بھی ترغیب فرمائی ہے جو صلاۃ التسبیح تسبیح کی نماز کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیحات اس میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام اور ترغیبوں کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔
پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑی تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔